سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی ہے اور یہاں سے 7ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس رکوع میں جو اللہ نے بیان فرمایا، جو آیتیں آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن جو گزشتہ رکوع میں جو آخری بات تھی وہ ایک تو آیت سجدہ تھی، اور اس آیت سجدہ کا مفہوم یہ تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ جبرن ہو چاہے اختیار کے ساتھ ہو، ہر چیز سب چیزوں کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ سب کچھ اسی کا ہے، ہر چیز اس کو مان رہی ہے، اس کے قانون سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں تم پھر دو خدا نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے مستحق ہے۔ تو پہلے نفی فرمائی کہ دو خداؤں کی، اور اس کے بعد پھر اس بات کیا ایک خدا کا کہ وہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جو یہ حقیقی عبادت کا مستحق ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور پھر فرمایا تو مجھے سے ڈرو۔ ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، شرک کی نفی فرمائی اور بتا دیا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ کام آسان سی بات ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے، کہ توحید کا مفہوم کوئی مشکل نہیں ہے۔ توحید کا مفہوم ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا فلاسفر یا ایک عام ان پڑھ آدمی، تھوڑی بہت سمجھ والا بھی توحید کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ظاہری معنی کو سمجھ سکتا ہے کہ عبادت کے لائق خدا جو ہے صرف ایک ہی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر جو نظام ہم لوگ چلاتے ہیں، اس نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ اسی نظام کے تحت چلتے ہیں کہ حاکمیت وہ ایک ہی کے لیے ہوتی ہے، حاکمیت اعلیٰ جسے ہمارے تصور میں کہا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک کام دنیا میں مثال ہے، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، ان کے اندر وزراء ہوتے ہیں، وزیر، بہت سارے وزیروں پر ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے صوبہ سندھ کا ایک وزیر اعلیٰ، اسی طرح دیگر پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کا ایک ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ جب وزیر اعلیٰ ایک سے زیادہ ہو گئے تو اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ تمام وزراء کو، وزیر اعلیٰ کو، سب کو ڈیل کرتا ہے۔ اب ایک ملک میں دو وزیر اعظم نہیں ہوتے ہیں، آپ نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا۔ یا اس سے اور چھوٹی مثال لے لیجیے کہ اسکول ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، مختلف کلاسز سے تو مختلف ٹیچر ہوتے ہیں، اور مختلف ٹیچرز کو ڈیل کرنے کے لیے اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے۔ دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے کیونکہ ان نظام کو چلانے کے لیے وحدانیت کی ضرورت ہوتی ہے، واحد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر دونوں میں اختلاف بھی ہوگا، اور جب دونوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو پھر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کائنات کی مثال کو لے لیجیے، اس کائنات میں بھی ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، اگر اس میں ہم دو الہ مانیں گے تو اس کائنات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ایک الہ کچھ کرنے کا ارادہ کرے گا، دوسرا الہ چاہے گا اس کے برعکس ہو۔ مثلا سورج ہے، ہماری زمین کے لیے ایک سورج ہے،
اب دو خدا ہوتے تو کبھی دونوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ایک کا ارادہ بنتا کہ سورج طلوع ہو اور ایک کا ارادہ کہتا ہے آج سورج طلوع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب یا تو ہی کہ ایک ہی وقت میں سورج طلوع بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ اجتماعی ضدین ہے. ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ پر سورج یا تو طلوع ہوگا یا غروب ہوگا، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا پھر یہ کہ نہ غروب ہو نہ طلوع ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. یہ نظام ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یا تو طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ ایک کی چلے گی، ایک غالب آ جائے گا، وہ سورج کو طلوع کرنا چاہے گا طلوع کر لے گا، جو غروب کرنا چاہے گا وہ غروب نہیں کر سکے گا. تو جو نہیں کر سکے گا وہ عاجز ہوگا، وہ عاجز خدا نہیں ہو سکتا. موٹی سی بات ہے.